اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا، دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائڈ سے، یہ ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے، دوسری طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بالکل وسط میں 5واں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانند ہے۔ پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ ایک عظیم بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی۔ لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے بھی، منکم ثلاث مرات، 3 اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت، ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تمہارے میں سے، تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب معمر ہو چکی ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے،
ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہے، کارخانہ ہے، اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر کھانا پینا ہو تو کھاؤ، اور صدیقکم یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں، ان تاکلوا جمیعا کہ سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انطباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بج رہے ہیں رات کے، لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو، اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے، اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو، یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم، اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام